حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شرابی کو دیکھا جو شراب کے نشے میں مدہوش ہے اور گرا ہوا ہے، اور اس کے منہ سے اللہ اللہ کی صدا نکل رہی ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے اس کا منہ صاف کیا اور ساتھ میں فرمایا کہ اس نادان کو نہیں پتا کہ یہ ناپاک منہ کے ساتھ پاک ذات کا نام لے رہا ہے. آپ نے اتنے الفاظ کہے، اس کا منہ صاف کیا اور وہاں سے چلے گئے. جب وہاں سے چلے گئے، اس شرابی کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ جب تو بے ہوش تھا نا شراب کے نشے میں، تو وقت کے ولی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، تمہارا منہ انہوں نے صاف کیا. تو اس شخص نے جب یہ سنا جو شرابی تھا تو بڑا ہی نادم ہوا، شرمسار ہوا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا. کہا کہ بدبخت تو اتنا گناہ گار ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اللہ کے ولی نے بھی تجھے اس حالت میں دیکھ لیا کہ تو شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہے. اب تو توبہ کر، اب تو سدھر جا. اتنے الفاظ کہے، پھر اس نے سچی توبہ کی. رات کو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو آپ نے خواب میں ایک آواز سنی کہ آواز یہ آ رہی تھی کہ اے سری سکتی، تم نے ہمارے لیے اس کا منہ دھویا تھا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے، ہم نے اس کے دل کو صاف کر دیا ہے. پھر تہجد کے وقت حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کی طرف جب گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شرابی جو مدہوش تھا شراب کے نشے میں، اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری تھا، وہ شخص آپ سے بھی پہلے مسجد میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس آئے اور اس سے فرمایا کہ یہ کیسا ماجرا ہے، کل تو شراب کے نشے میں مدہوش تھا، آج تو مسجد میں تہجد کے وقت موجود ہے. تو اب سنیے اس شرابی نے کیا کہا جو پہلے شرابی تھا. پھر اس نے سچی توبہ کی. اس نے کہا سری سکتی کہ جب اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے پھر بھی ہم سے پوچھتے ہو، کہ خواب میں جب اللہ نے تمہیں فرما دیا کہ تم نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے، تو پھر بھی ہم سے پوچھ رہے ہو کہ تم مسجد میں کس طرح موجود ہو، تم تو ایک شرابی تھے. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے سچی توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ ایسی قبول فرمائی کہ وہ ایسا نیک شخص بنا کہ تہجد کے وقت وہ مسجد میں موجود تھا. تو وہاں تو صرف عرض کرنے کی دیر ہے، توبہ کرنے کی دیر ہے. وہ اپنی کرم نوازیاں فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے.